السلام علیکم ویورز، میں ہوں عادل امان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ. امید ہے آپ لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے. ویورز، فارن فنڈنگ کیس اور ممنوعہ فنڈنگ فیس کا یعنی کہ فارن فنڈنگ کیس جو الیکشن میں رجسٹرڈ تھا اس کا فیصلہ آ چکا ہے. لیکن ہم آج بات کریں گے فارن فنڈنگ کیس اور ممنوعہ فنڈنگ کیس دونوں کے حوالے سے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، اصل میں اس کی کیا لاجک ہے، جو کہ آج الیکشن کمیشن میں ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے. ویورز، جب آپ کسی کو میدان میں ہرا نہیں سکتے، یا جب آپ کسی میدان میں ہرا نہیں سکتے یا وہاں اس کو کسی بھی میدان میں بیٹ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ منافقت کے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے گھروں پر پولیس کا دھاوا بلواتے ہیں، آپ ان کی فیملی کو تھریٹس کرواتے ہیں، اور اس طرح آپ ان کی کردار کشی کرتے ہیں، آپ منافقت کرتے ہیں بھرپور انداز میں، اور اس طرح کہ الٹے سیدھے جو کیسز ہیں وہ بنا کر جو ہے وہ کسی کو بیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ہرانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اصل میں میدان میں تو اس کو ہرا نہیں سکتے. ایسا ہی کچھ سلسلہ اسی کیس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. اس میں ہوا ہے، اس کیس کا فیصلہ بھی بس پچھلے 6 ماہ سے محفوظ کیا گیا تھا. آج اس ڈپریشن کے ماحول میں، اس دباؤ کے ماحول میں، دیگر پارٹیوں کی جانب سے دباؤ جو الیکشن کمیشن پر ڈالا گیا، اس وجہ سے اسے جو ہے وہ کیس کا فیصلہ آج سنایا گیا ہے. ویورز، یہاں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو فارغ کرنے کے بعد جو ہے وہ عمران خان کے بیانیے کو جو ہے وہ بھرپور تقویت ملی، اور عوام کے دلوں میں اس کو مزید جگہ ملی اور اسے بھرپور پذیرائی ملی، اور مخالفین کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو گیا کہ وہ عمران خان کو اس کی جو ہائپ ہے اس کو کنٹرول کر سکیں. یہاں اس فیصلے کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چاہوں ویورز کہ پچھلے 6 ماہ سے یہ فیصلہ محفوظ تھا، اور آج جب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے تو 68 جو ہے وہ پیجوں پر 68 صفحات پر جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ لکھ کر سنایا گیا ہے. ویورز، اب دیکھنا یہ ہے کہ ممنوعہ اور فارن فنڈنگ کیس میں فرق کیا ہے. یہ دو چیزیں الگ الگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فارن فنڈنگ کیس ایک الگ چیز ہے، اور اب جو الیکشن کمیشن نے جو اس میں فنڈنگ کے حوالے سے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اس میں ویورز جو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ جو بات کی ہے اس کو ہم بعد میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے ہم جو اس کے نکات جو انہوں نے پوائنٹس جو ہیں جس پہ بات کی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا ہے کہ پہلا پوائنٹس جو میں آپ سے بتانا چاہوں گا، انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے انہوں نے جو شومنٹ کی ہے اپنے اس 68 صفحات کے فیصلے میں، اس میں انہوں نے یہ پوائنٹس دیا ہے کہ فنڈنگ ہے، اس میں 13 اکاؤنٹس جو ہیں اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کی ڈکلیریشن نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ جو فنڈنگ دیگر جو باہر کی کمپنیوں سے آئے ہیں وہ غیر قانونی ہے یا ممنوع ہے، اور اس سے جو پیسہ پی ٹی آئی کو ملا ہے یا اس جماعت کو ملا ہے جس کے لیے یہ فنڈنگ کی گئی ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ اس پیسے کو بھی ضبط کر لیا جائے، ان سے لے لیا جائے. یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ تقریباً 16 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ اس وقت جو ہے جو ان اکاؤنٹ سے بھیجی گئی ہے وہ بنتی ہے. اور اس کے علاوہ بھارتی نجات خاتون نے جنہوں نے $13,000 جو ہیں وہ اس فنڈ میں بھیجے تھے تو اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. ویورز، LLC کے معاملے پر بھی ایلیگیشنز اٹھائے گئے ہیں. اب یہ LLC کا معاملہ کیا ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کہلاتی ہے. اس کی جو مفہوم بنتا ہے کیا چیز، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو رجسٹرڈ ایک کمپنی ہے اس کے تھرو یہ پیسے پی ٹی آئی کی یا تحریک انصاف کی جو چیریٹی جو اس کی فنڈنگ ہے اس میں وہ پیسہ آتا ہے. ویورز، امریکہ میں کسی بھی پارٹی کو اجازت نہیں ہے، کسی بھی تنظیم کو، کہ وہ جا کر کسی بھی نیوٹرل طریقے سے اپنی کسی بھی حوالے سے فنڈنگ کرے. اس کے لیے انہوں نے ایک قانون جو ہے، ہر ملک کا قانون ہوتا ہے، اسی طرح انہوں نے اپنے ملک میں ایک قانون بنایا ہوا ہے. اس قانون کو فیرا کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اب وہ قانون کیا ہے، اس قانون میں یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی تنظیم کے لیے یا کسی ملک کے لیے فنڈنگ کریں گے تو اس کو آپ نے فیرا کے تحت جو ہے وہ رجسٹرڈ کرانا ہے. فیرا جو ہے وہ اس کا مفہوم یہ ہے، فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایڈ، یہ اس کا مفہوم ہے. یعنی کہ جو بھی ملک سے باہر کمپنیز امریکہ میں جا کر جو ہے وہ فنڈنگ کریں گی وہ پہلے اس ادارے میں رجسٹرڈ ہوں گی، تو پھر جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے یا اپنے ادارے کے لیے وہاں فنڈنگ کر سکتی ہیں.
تو اسی طرح پی ٹی آئی نے LLC کے نام سے اپنی ایک کمپنی رجسٹرڈ کروائی جس کے تحت جو ہے وہ یہ فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔ اب 2002 کا ایکٹ جو ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ بیرونی کمپنی سے جو بھی فنڈنگ ہوتی ہے اسے وہ روکتا ہے، اسے وہ منع کرتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس طرح ان کمپنیوں سے جو بھی امداد آتی ہے اسے چاہے وہ $1000 کی ہو، $500 کی ہو، اس کی کوئی بھی میعاد ہو یا اس کی کوئی بھی کوانٹٹی ہے، اس پہ جو ہے وہ پابندی ہے، وہ پاکستان میں جو ہے وہ فنڈ نہیں آ سکتا۔ فارن فنڈنگ سے مراد ایک یہ بھی ہے ویورز کے پاکستان سے کوئی بھی شخص جو ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے عارف نقوی ہو، چاہے کوئی بھی دیگر لوگ ہوں، جب وہ باہر جا کے فنڈنگ کریں گے تو وہ اس اپنی کمپنی کے تحت کریں گے۔ اگر وہ اس کمپنی کے تحت فنڈنگ کرتے ہیں جو باہر امریکہ میں رجسٹرڈ ہے تو اس حوالے سے ہمارا قانون جو ہے وہ خاموش ہے، ابھی تک اس میں کوئی پیراگراف فی الحال سامنے نہیں آیا۔ اب اس فنڈنگ کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اس 13 اکاؤنٹس کے علاوہ اور بھی کئی اکاؤنٹس ہیں جس کی تقریباً 90% جو اکاؤنٹس ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، یعنی کہ 10% صرف ایسے اکاؤنٹ ہیں جن کے بارے میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کی جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ غیر ممنوع ہے۔ اب فارن فنڈنگ کی بات کر لیتے ہیں ویورز۔ فارن فنڈنگ کیا ہے؟ فارن فنڈنگ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر جا کے اپنی کمپنی سے فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان میں یا کسی بھی دیگر ملک میں بھیجتا ہے، لیکن اس فنڈنگ سے اس ملک میں دہشت گردی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف یا ریاست کے خلاف کوئی ایسا اقدام اٹھایا جاتا ہے جس سے اس ملک کو، اس ریاست کو شدید نقصانات لاحق ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اس فنڈنگ کو، یعنی اس فنڈنگ کو فارن فنڈنگ کہتے ہیں اور اس فنڈنگ پر مکمل بینڈ ہے اور یہاں غیر قانونی کہلائے گی۔ اور یہاں ایک بات جو میں قابل غور ہے وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں الیکشن کمیشن کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، اس میں صرف حکومت پاکستان یا اس ملک کی حکومت جو ہے یا اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے کارروائی کریں گے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا ویورز کہ کیا تحریک انصاف نے ملک میں دہشت گردی کو فروغ دیا؟ کیا تحریک انصاف ملک میں بدامنی میں ملوث تھی؟ کیا تحریک انصاف نے ایسے کام کیے یا ایسا کوئی معاملات جو ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ یا اپنے ملک کی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ پیش آئے، ان کے معاملات جس کی وجہ سے ملک کو خطرات لاحق ہونے لگے؟ یقیناً اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں آیا۔ لیکن اب جو ایک بات اور سامنے آ رہی ہے، میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر اور دیگر جو ہیں لوگ اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان، اس کے MNAs اور اس کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف، اس کے تحت وہ نائل ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک حلف نامہ بھی جاری کیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے تحت وہ صادق اور امین نہیں رہے، تو اس لیے ان کی پارٹی بھی جو ہے وہ اس پہ بھی بینڈ لگ جائے گا، عمران خان بھی تا حیات نااہل ہو جائیں گے اور ان کے MPs کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش ہوگا۔ لیکن جو وکلاء ہیں اور جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کی جو ہم نے بات سنی تو ان کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ حلف نامہ نہیں، وہ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے ایک اپلیکیشن ہے یا ایک لیٹر ہے کہ بھائی میری پارٹی ہے، جو میں اپنی نظر میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنا حساب سے میں نے آپ کو یہ پیش کر دیا، اس میں حلفی بیان نہیں داخل کیا گیا۔ اب اگر عمران خان نااہل ہوگا یا اس کی پارٹی اہل ہوگی، نااہل ہوگی یا اس کے MNAs نااہل ہوں گے تو یہاں عدالت کی طرف سے جو فیصلہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عدالت نے کچھ عرصہ قبل جو فیصلہ دیا تھا اسی کیس کے حوالے سے کہ جب آپ اس فنڈنگ کیس کے معاملے کو سنیں گے تو تینوں پارٹیز PTI، پیپلز پارٹی اور PMLN تینوں کے جو ہے فیصلے ایک ساتھ سنے جائیں گے اور فیصلے بھی ایک ساتھ جاری کیے جائیں گے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف PTI کا جو فیصلہ ہے اس کو سنا کر اور جانبداری کا مظاہرہ کیا، اور جب عمران خان نااہل ہوگا تو یقیناً پھر وہ لوگ بھی نااہل ہوں گے کہ جن کے اوپر لیبیا کی فنڈنگ کا الزام لگا، جن کے اوپر عرب ممالک سے فنڈنگ کے الزامات ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں دیگر جماعتیں ہیں جن کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کس سے لیا، کہاں جمع کروایا اور کہاں سے آ رہا ہے۔ یقیناً رات اندھوربی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں،
یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، اور کیس ویورز ویسے بھی جو ہے نا یہاں ختم ہونے والا نہیں ہے. اب اس کی پٹیشن دوبارہ الیکشن کمیشن میں جا رہی ہے، اور پھر الیکشن کمیشن سے نکل کر ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ، اور اس طرح یہ عدالتوں کے چکر لگتے لگتے یہ کیس پھر دوبارہ جو ہے ایک لمبی صورتحال کی طرف جائے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ صورتحال جو ہے یہ صرف پی ٹی آئی تک محدود رہتی ہے. یہ دیگر جو پاکستان میں جماعتیں کام کر رہی ہیں، سیاست کر رہی ہیں، ان کے بھی کیسز، ان کے بھی فنڈنگ کے کیسز جو ہیں ان کو کھولے جاتے ہیں اور عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے. آخر میں لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے کے حوالے سے جو بلوچستان میں سیلابی صورتحال کو کور کرنے کے لیے یا امدادی صورتحال کے لیے جو ہمارے فوجی نوجوان اور ہمارے سینئر افسران جو ہیں وہ اس واقعے میں شہید ہوئے، اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو ہمارے شہداء ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس میں جنرل سرفراز علی صاحب اور اس کے علاوہ بریگیڈیئر محمد خالد صاحب، امجد حنیف صاحب جو ہیں وہ سینئرز جو تھے، افسران موجود تھے، اور ان کے ساتھ اور بھی 3 افراد جو ہیں اس طیارے میں یا اس ہیلی کاپٹر میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اس کی فوج کی خیر فرمائے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان جو ہے وہ بہتر سے بہتر مستقبل کی طرف ہماری دعا ہے کہ گامزن ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.